السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پرنسپل آف کامرس یعنی کہ اصول تجارت بک میں پوائنٹ پڑھیں گے ایڈوانٹیجز آف سول ٹریڈرشپ یعنی واحد ملکیتی کاروبار کے فوائد، یعنی اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اگر ایک بندے نے واحد ملکیتی کاروبار شروع کرنا ہو تو اس کے مائنڈ میں کیا کیا فائدے آئیں گے، یا وہ اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے تو وہ یہ کاروبار شروع کرے گا۔ پہلا ہے پوائنٹ تشکیل میں آسانی، انگلش میں بولیں گے ایزی فارمیشن۔ اچھا جی، تشکیل میں آسانی میں یہ بات ہے چونکہ واحد ملکیتی کاروبار کو شروع کرنا، چلانا، بڑھانا پھیلانا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی قانونی کارروائی شامل نہیں ہوتی۔ اس کو حکومت سے اجازت نامہ نہیں لینا پڑتا، رجسٹریشن نہیں کروانی پڑتی، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ اب حکومت کی طرف سے کیا پابندی عائد ہو سکتی ہے؟ جب ہم اپنے کاروبار کو رجسٹر کرواتے ہیں تو حکومت کچھ پابندیاں عائد کر دیتی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، یہ ہوتی ہے حکومتی پابندی، ٹھیک ہے۔ تو اس کاروبار پہ کوئی حکومتی پابندی نہیں، اس لیے اس کو ایزیلی فارم کیا جا سکتا ہے، ایزی فارمیشن ہے، اس کی تشکیل میں آسانی ہے، جب چاہیں جب دل کرے جو مرضی کاروبار شروع کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہے ذاتی دلچسپی اور نگرانی۔ اچھا جی، چونکہ اس کا مالک ایک واحد بندہ ہوتا ہے، فرد واحد، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ کاروبار کی ترقی بھی میرے پہ ڈیپینڈ کری ہے، منافع بھی سارا مجھے ملے گا، نقصان ہوگا تو وہ بھی مجھے ہی برداشت کرنا پڑے گا، ہر کام مینیج بھی میں نے ہی کرنا ہے، سب کچھ میں نے کرنا ہے، ترقی، نقصان، منافع، ہر چیز میرے ذمہ میں آئے گی، تو وہ بہت زیادہ پرسنل انٹرسٹ لیتا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرسنل انٹرسٹ، تو وہ پرسنلی انٹرسٹ لے گا، زیادہ جوش و خروش سے، ولولے سے، جذبے سے کام کرے گا، اس کو پتہ ہوگا جتنا بھی منافع ہوگا وہ تو سارا میرا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو حکومت کو بھی کچھ نہیں دینا پڑے گا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو رجسٹر ہی نہیں کروانا، حکومت سے کوئی اجازت نامہ نہیں لینا، اس لیے وہ ذاتی دلچسپی لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا پوائنٹ ہے بلا تاخیر فیصلے۔ بلا تاخیر فیصلوں کو انگلش میں بولیں گے کوئک ڈیسیژنز۔ اچھا جی، واحد آجر اپنے کاروبار کے فیصلے جلدی کر سکتا ہے، بلا تاخیر یعنی بغیر کسی وہ جو دیر کے بغیر جلدی سے وہ فیصلے کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کو کسی سے کوئی صلاح مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے اپنے مائنڈ سے ہی سب کچھ کرنا ہے، اس کو حکومت کی طرف سے بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ حکومت کا وہ آئے گا، لیٹر آئے گا جی آپ یہ کر لیں تو پھر مجھے نہیں، اس نے پھر مجھے میں یہ کام کروں گا، نہیں، اس نے سب کچھ خود ہی کرنا ہے، اس لیے وہ اپنے کاروبار کے فیصلے بلا تاخیر کر سکتا ہے، اور یہ کاروبار کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کاروبار کے فیصلے ٹائم پہ ہونے چاہیے، کیونکہ کچھ کاروبار کے ڈیسیژنز ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم پہ لو تو فائدہ ہوتا ہے، ٹائم اوور تو فائدہ بھی اوور، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، اگر آپ نے کوئی بھی دفتری کارروائی کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، اس نے سب کچھ خود ہی کرنا ہے اپنا۔ دفتری کارروائی کیا ہوگی جی، اس نے جیسے کریانہ اسٹور والا، اس نے سب کچھ اپنا خود ہی لکھنا ہے، کسی کو ادھار دیا خود ہی لکھ دیا، کسی سے پیسے ملے خود ہی لکھ دیا، تو اس کو سب کچھ خود ہی کرنا ہے، اس لیے اس کو کوئی بھی لیٹ نہیں ہو سکتے فیصلے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے وہ کاروبار اپنی کی نوعیت بدلنی ہے، شکل بدلنی ہے، کریانہ اسٹور سے کپڑے کی دکان پہ آنا ہے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے، اگر تو اس نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا ہوا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے رجسٹریشن کرانی، اگر وہ رجسٹر کروا لیتا پھر اس کو حکومت کی طرف سے لیٹر آئے گا تو پھر ہی وہ سب کچھ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے کاروباری آزادی، فریڈم آف ایکشن۔ فریڈم آف ایکشن یعنی کاروباری آزادی میں یہ بات ہے کہ اس کو اپنے معاملات میں وہ خود مختار ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، فری ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو کسی سے کوئی صلاح مشورہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اس کا نہ تو کوئی پارٹنر ہے جو اس کے ساتھ نقصان بھی اور نفع برداشت کرے گا، اس لیے اس نے سب کچھ خود ہی برداشت کرنا ہے، وہ اپنے کاروبار کے فیصلے خود ہی لے گا، تو اس کو بغیر کسی کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں وہ اپنی مرضی سے اپنی بہتری، اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے جو چاہے فیصلہ جب چاہے لے، تو اس کو کاروباری آزادی ہوتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے رازداری۔ اچھا جی، یہ جو واحد ملکیتی کاروبار ہے اس میں کاروبار کی راز ہی رہتے ہیں، کیونکہ
واحد آجر نے نہ تو اپنے کاروبار کے راز کسی کو بتانے ہیں، سارے فیصلے خود کرنے ہیں، کسی کی کوئی دخل اندازی نہیں اس کاروبار میں، کسی بھی کام میں سارا کام مینیج خود کرنا ہے، سب کچھ خود کرنا ہے، تمام فیصلے خود کرنے ہیں، اس لیے اس کے راز افشا نہیں ہوتے۔ اور ایک اہم امپورٹنٹ بات، نیز کاروبار کے کھاتہ جات کا آڈٹ اور تشہیر بھی ضروری نہیں۔ آڈٹ وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ وہ سال کے نا اپنے گوشوارے حکومت کو دیتے ہیں پبلش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو پھر حکومت کو سارا کچھ پتہ چلتا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا ہوا تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے ان کی رازداری قائم رہتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے صارفین سے رابطہ، انگلش میں اس کو بولیں گے کانٹیکٹ ود کسٹمرز۔ اچھا جی، یہ جو واحد آجر ہوتا ہے نا، اس کا کاروبار ہوتا ہے چھوٹے پیمانے پہ، اور یہ جدھر چاہے جب چاہے اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ اس کا براہ راست ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے اپنے کسٹمر سے، اس لیے وہ ان کی پسند کی چیزیں لے کے آئے گا، ان کے معیار کو، ان کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں بنائے گا تو وہ ترقی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا صارفین سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، فیس ٹو فیس رابطہ، ٹھیک ہے نا۔ 7 والا پوائنٹ ہے ذاتی تعلقات، انگلش میں ان کو بولیں گے پرسنل ریلیشن شپس۔ اچھا جی، جیسے کہ آپ کو میں شروع سے بتاتی آ رہی ہوں کہ اس کا مالک آجر واحد آجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ وہ بوجھ سے بچنے کے لیے تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کسی اور پہ بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے، یا اس نے آگے سے چھوٹے چھوٹے وہ رکھے ہوں گے مزدور، ٹھیک ہے، مالک خود اکیلا ہوگا، اس نے چھوٹے چھوٹے مزدور رکھے ہوں گے، تو اس کا ڈائریکٹ تعلق اپنے مزدوروں کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اپنے مزدوروں کے مسائل جو بھی ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے، اور یہ ان کی مدد کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مزدور جو ہوتے ہیں نا ٹینشن فری ہو کے کام کرتے ہیں، اور اس کی کاروبار کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پیداوار زیادہ ہو۔ اگر مزدور ٹینشن فری ہو کے کام کریں گے، جب کسی بندے کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو وہ کام اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو یہ پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب 8 والا پوائنٹ ہے آسان رسائی، انگلش میں بولیں گے ایزی ایکسیس۔ اچھا جی، یہ کاروبار چونکہ جدھر مرضی قائم کیے جاتے ہیں، یہاں عام طور پر صارفین کے گھروں کے نزدیک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آجر اپنے گھر میں ہی کاروبار شروع کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھر میں ہی کاروبار شروع کر لے، جیسے سبزی والی دکان ہے تو کوئی بھی اپنے گھر میں بھی شروع کر سکتا ہے۔ بہت جگہ پہ ہم نے ایسے دیکھا ہوا ہے کہ سبزیوں کی دکانیں، کریانہ اسٹور اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ کپڑے سینے والا درزی جو ہے وہ بھی اپنے گھر میں ہی دکان اپنی کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آسان رسائی ہوتی ہے گاہکوں کی کاروبار تک، اور کاروبار کی گاہکوں تک آسان رسائی ہوتی ہے۔ 9 والا پوائنٹ ہے نشر و اشاعت کی بچت۔ اچھا جی، چونکہ واحد ملکیتی کاروبار میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو کاروبار میں کیپٹل سرمایہ لے کے آتا ہے، اور ایک بندے کا سرمایہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ اپنی اشیاء محدود پیمانے پہ بنائے گا، اور منڈی بھی اشیاء کی محدود ہوگی، جس کی وجہ سے اس کو اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے نشر و اشاعت یعنی کہ ان کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی پڑتی، اشتہار بازی نہیں کرنی پڑتی، اس لیے وہ رقم اس کی بچ جاتی ہے جو اس نے اشتہارات لگا کے جگہ جگہ پہ بتانا ہے جی ہم نے یہ چیز بنائی ہے، یہ اس کے وہ والے پیسے بچ جاتے ہیں۔ 10 والا پوائنٹ ہے آسان خاتمہ۔ اچھا جی، انگلش میں اس کو بولیں گے ایزی ڈیزولیشن، ٹھیک ہے نا، آسان خاتمہ۔ اب واحد ملکیتی کاروبار کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی، جب چاہے آپ اس کو ختم کر سکتے ہو۔ اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے وہی نا کاروبار کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے کچھ دن لگ سکتے ہیں، لیکن کاروباری سرگرمیوں کو ختم، یہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب 11 والا پوائنٹ ہے لچک داری، انگلش میں بولیں گے فلیکسیبلٹی، الاسٹیسٹی بھی بولتے ہیں۔ یہ جو کاروبار ہوتا ہے نا واحد ملکیتی کاروبار، یہ لچکدار ہوتا ہے کیونکہ اس میں حالات بدلیں، وقت بدلے، موسم بدلے تو آپ اپنے کاروبار کو آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میری دستانے بنانے والی فیکٹری ہے، میں سردیوں میں تو دستانے بناتی ہوں، لیکن گرمیوں میں میں کیا کروں گی، میں گرمیوں والی کچھ آئٹمز بنانا شروع کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کہ آپ اس میں لچکداری پائی جاتی ہے، یعنی جب چاہے آپ اس کی نوعیت کو تبدیل کر سکتے ہو۔ 12واں پوائنٹ ہے مصارف میں کمی۔ اچھا جی، یہ مصارف کیا آتے ہیں جی؟ خرچے، ٹھیک ہے نا، ایکسپینسز، خرچے۔ انہوں نے یہ بات بتائی ہوئی ہے
چونکہ یہ والا کاروبار چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا جاتا ہے، اس کو چلانے کے لیے تجربہ کار ماہرین کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی جو آپ کا کاروبار آپ کو بتائیں، پلاننگ کریں، یعنی کہ وہ ٹرکس بتائیں، نہیں، کیونکہ اس میں واحد آجر اکیلا مالک ہوتا ہے، اس نے محدود پیمانے پہ اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ اگر اس کو کسی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت ہے، مشورے کی، صلاح کی ضرورت ہے، وہ اپنے افراد خانہ یعنی گھر والوں سے، اپنی بیوی بچوں سے مشورہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ لمبا لیکچر ہو گیا، اگلی اس کا جو پارٹ ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔